تو ایک آدمی تھا انصار قبیلے کا، ان کا گھر بہت دور تھا مسجد سے، لیکن آ کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، آ کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ تم بہت دور سے آتے ہو، دھوپ کے اندر، بارش کے موسم میں یا ٹھنڈ کے اندر بھی تم آتے ہو، بہت دور سے آتے ہو، کیوں نہ تم یہاں قریب میں اپنا گھر بنا لو، زمین خرید کر کے مسجد کے قریب میں گھر بنا لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں گھر بنانا، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرا گھر دور ہو، میں چل کر کے مسجد آؤں اور چل کر کے مسجد جاؤں، مسجد سے جاؤں گھر کی طرف، اور ہر قدم کے اوپر میرے لیے نیکیاں لکھی جائیں، ہر قدم کے لیے میرے لیے نیکیاں لکھی جائے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں کے گھر مسجدوں سے دور ہیں، یہ ان کے لیے خیر ہے، یہ ان کے لیے بھلائی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے کتنے درجات کل قیامت کے دن بلند کرے گا، کتنے درجات ان کے لیے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ لکھے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر قدم کے اوپر نیکیاں ہیں، ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اندر درجات کو بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ قرآن کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کی جائیں گی مسجد کے تعلق سے، مسجد کی فضیلت کے تعلق سے، اور جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، اور ان کا کتنا بڑا اور اونچا مقام ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے لوگ مومن ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس سے محبت کرنے والے لوگ بھی اللہ پر ایمان لانے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ مسجدوں سے محبت کرنے والے، اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کوئی مشرک، کوئی کافر اور کوئی شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ مسجدوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کون مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں سے محبت وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے گھر سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ملاقات کرنے کے لیے وہ دنیا میں 5 مرتبہ مسجدوں کو آتے ہیں، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن ان کو امید ہے اس بات سے کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں آتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے رکھنے کے لیے، اس سے نعمتوں کو مانگنے کے لیے، اپنی ضرورتیں اس سے پوری کروانے کے لیے، جس طریقے سے ہمیں دنیا میں ہم لوگ آتے ہیں اور ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، 5 مرتبہ دن میں جو لوگ آتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے فی بیوت، اللہ کے گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اور اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کا گن گایا جائے۔ اللہ کے ان گھروں میں لوگ دنوں رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام اس کے گن گاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ کا نام لیتے ہیں بالغدو والآصال، صبح و شام، رجال لا تلہیہم تجارت، یہ کون لوگ ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا بزنس
جنہیں ان کا کاروبار، جنہیں ان کا کھیل کود، جنہیں ان کا گھر بار اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل نہیں کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے وہ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ من غدا الى المسجد او راحا، جس نے صبح یا شام مسجد کی طرف جو آتا ہے، من غدا الى المسجد او راحا، جو صبح اور شام مسجد کی طرف آتا ہے، اعد اللہ له نزلا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے، مہمان خانہ۔ اعد اللہ له نزلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مہمان خانہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ کلما غدا او راحا، جب جب وہ مسجد آتا ہے، جب جب صبح و شام وہ مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کے لیے مہمان خانہ بنا دیتے ہیں۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ مہمان خانہ اللہ کی طرف سے ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، من تطہر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، جو آدمی وضو بنا کر کے، دیکھیں گھر سے وضو بنا کر آنے کی کتنی فضیلت ہے۔ من تطہر فی بیتہ، جو آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اپنے گھر سے وضو بنا کر کے مسجد آتا ہے، ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف آتا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ کے 5 وقت کی جو یہ نمازیں فرض ہیں، ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے، ان میں سے کسی نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد آتا ہے، کانت خطواته احداها تحط به خطیئہ، تو جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، وَيُرْفَعُ بِهِ دَرَجَةً، اور اس کا ایک درجہ جنت کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر قدم کے اوپر ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جنت میں درجات بھی اس کے بڑھتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اور زبردست فائدہ ہے گھر سے وضو بنا کر کے آنے کا مسجد کی طرف۔ اس طرف بہت سے لوگ سستی کے شکار ہیں اور گھر سے وضو بنا کر کے نہیں آ پاتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث بیان کر دوں، خاص طور سے وہ حدیث جمعہ کے دن کے تعلق سے ہے۔ من غسل واغتسل، جس نے غسل کروایا اور غسل کیا اور پھر پیدل چل کر کے مسجد آیا، جمعہ کے دن خوشبو وغیرہ لگا کر کے وضو بنا کر کے مسجد آیا، امام کے پاس بیٹھا اور امام کا خطبہ سنا اور کوئی لغو بات بیچ میں نہیں کیا، فالتو قسم کی باتیں بیچ میں نہیں کیا، فتنہ فساد والی باتیں بیچ میں نہیں کیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، تو اس کو سال بھر کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ سال بھر کے قیام کا ثواب، قیام کا مطلب تہجد کا ثواب ملتا ہے، سال بھر کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے یہ اور کتنی عظیم حدیث ہے یہ، جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے، گھر سے وضو بنا کر آنے کے تعلق سے، خاص طور سے جمعہ کے دن۔ تو یہ اتنی ساری فضیلتیں ہیں مسجد کے تعلق سے، اور ہم سب لوگ یا ہم میں سے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں فجر کی نماز کے تعلق سے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے کہ آپ بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو، کن لوگوں کو؟ المشائین، جو چل کر کے آتے ہیں اپنے گھروں سے، فی الظلم، اندھیروں میں،
جو اندھیروں میں اپنے گھروں سے چل کر کے آتے ہیں آپ ان کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو. بن الی المساجد، کدھر چل کر کے آتے ہیں؟ مسجدوں کی طرف. کس چیز کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو؟ بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے پورا نور اور روشنی کی بشارت دے دو. معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور انسان کا نور ہی اسے راستہ دکھائے گا، انسان کی روشنی ہی اسے راستہ دکھائے گی. اور انسان کے پاس، آدمی کے پاس اپنے عمل کی وجہ سے روشنی ہوگی. جس کا جتنا بہترین عمل ہوگا اس کے لیے اتنی ہی اچھی روشنی ہوگی. لیکن فجر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو فجر میں چل کر کے آتے ہیں، اندھیرے میں چل کر کے آتے ہیں، مکمل روشنی کی بشارت دے دو. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اور خاص طور سے جب بدلے کی بات اللہ تعالیٰ سے ہو، وہ تو کریم ہے، وہ تو اور زیادہ نوازنے والا ہے. ہم اندھیرے میں آتے ہیں چل کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نور دے گا کل قیامت کے دن، جس کے ذریعے سے انسان کل محشر کے میدان کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو اچھی طریقے سے، وہاں پرخطر راستوں کو، خطرناک قسم کے راستوں کو اچھی طریقے سے پار کر سکے گا. ہر انسان کے پاس نور ہوگا، منافقین کا نور چھین لیا جائے گا، اور جو لوگ بد اعمال ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے، جو بد کردار قسم کے لوگ ہوں گے، ان کا نور چھین لیا جائے گا. نیک لوگوں کا نور ان کے پاس ہوگا، روشنی ان کے پاس ہوگی. فجر والوں کے لیے اسپیشل اللہ کی طرف سے روشنی ہوگی کہ ان کے پاس مکمل روشنی ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کو بشارت دے دی جائے کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور ہے. اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، جب آپ دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ مسجدیں آتا ہے اور اس کی عادت ہے مسجد آنے کی، یہ نہیں کہ جمعہ آتا ہو یا سال بھر کے بعد میں رمضان میں آتا ہوں. یعتاد المسجد، مسجد بار بار آتا ہے، یعنی دن میں 5 بار آتا ہے. فاشہدوا لہ بالایمان، تو تم اس کے لیے مومن ہونے کی گواہی دے دو. تم اس کے لیے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ مومن ہونا یہ کیا ہے. یہ مسجد میں آنا ہے، بار بار 5 بار مسجد میں آنا. اگر کسی آدمی کو دیکھو تو کہہ دو کہ یہ کیا ہے، آدمی مومن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے مومن ہونے کی گارنٹی دی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک آدمی تھا انصار قبیلے کا. ان کا گھر بہت دور تھا مسجد سے، لیکن آ کر کے مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے. آ کر کے مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ تم بہت دور سے آتے ہو، دھوپ کے اندر، بارش کے موسم میں یا ٹھنڈ کے اندر بھی تم آتے ہو، بہت دور سے آتے ہو، کیوں نہ تم یہاں قریب میں اپنا گھر بنا لو، زمین خرید کر کے مسجد کے قریب میں گھر بنا لو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں گھر بنانا، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرا گھر دور ہو، میں چل کر کے مسجد آؤں اور چل کر کے مسجد جاؤں، مسجد سے جاؤں گھر کی طرف، اور ہر قدم کے اوپر میرے لیے نیکیاں لکھی جائیں، ہر قدم کے لیے میرے لیے نیکیاں لکھی جائیں. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں کے گھر مسجدوں سے دور ہیں. یہ ان کے لیے خیر ہے، یہ ان کے لیے بھلائی کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے کتنے درجات کل قیامت کے دن بلند کرے گا، کتنے درجات ان کے لیے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ لکھے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہر قدم کے اوپر نیکیاں ہیں، ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اندر درجات کو بلند کرتا ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، اچھی طریقے سے وضو کیا، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد آیا، گھر میں وضو کر کے مسجد آیا، فهو زائر للہ، تو وہ حقیقت میں اللہ کی وزٹ کے لیے آتا ہے، وہ اللہ کا زائر ہے، وہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے. وحق علی المزور،
ان یکرم الزائر، اور جس کی زیارت کی جا رہی ہے یعنی اللہ کی جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کا یہ حق ہے کہ جو زیارت کرنے والا آیا ہے اس کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرے، اس کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے اور اس کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرے۔ اور اللہ نے جیسا کہ میں نے بتایا اس حدیث میں تو نہیں دوسری حدیث میں بتایا، جو مسجد چل کر کے آتا ہے اللہ کلما غدا اور اعد اللہ له نزلا کلما غدا اور راحا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتے ہیں جب جب وہ مسجد آتا ہے، صبح و شام جب جب وہ مسجد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر بہترین سا گھر بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک اور حدیث ہے، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ منہ، جب جب کوئی بندہ مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، اپنا گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ مسجد میں رہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، آتا ہے مسجد میں بیٹھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، الا تبشبش اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، جس طریقے سے گھر والے خوش ہوتے ہیں جب ان کا کوئی گھر والا، ان کا کوئی گھر کا کوئی آدمی ممبر دور چلا جائے کہیں پر، پھر کئی دنوں کے بعد جب وہ واپس آئے تو گھر کے لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اس کے بیوی خوش ہوتی ہے، ماں خوش ہوتی ہے، باپ خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو اتنے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جب کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کے لیے اس کی آنے کی خوشی میں دعوتیں بھی کی جاتی ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ 2 سال سے 2.5 سال سے 1 سال سے 1.5 سال سے 6 مہینے سے سال بھر سے جب کوئی باہر سے آتا ہے ہم لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، دوست احباب سب کے سب لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، الا تبشبش اللہ منہ، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے کسی باہر جانے والے اور باہر جا کر کے جب وہ واپس آتا ہے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، تو یہ فضیلتیں ہیں اللہ کے بندوں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، قیامت کے دن ان اللہ لینادی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن کہے گا این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، این جیرانی این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے اے اللہ کس کی مجال جو تیرے پڑوس میں رہ سکے، کس کی مجال، اے ہمارے رب ربنا ومن ينبغي ان يجاورك، کس کی مجال کہ جو تیرے پڑوس میں رہ سکے، اللہ تعالیٰ کہے گا این عمار المساجد، اللہ کہے گا کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ماحول ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہر آدمی مسجد تعمیر کر سکتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے جو اللہ نے اس کو دیا ہے دولت اس کے ذریعے سے، لیکن حقیقت میں مسجد کو آباد کرنا، یہ اس میں نماز پڑھنا، اس میں تلاوت کرنا، اس میں ذکر اور اذکار کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں وقف کر دینا، یہ اصل مسجد کا آباد کرنا ہے۔ ہم لوگ حصی طور پر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو دکھنے میں آتا ہے، اچھی خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں ماشاءاللہ، بہت شاندار مسجدیں بناتے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ مسجدیں بنانے میں لوگ ہوڑ کریں گے، ہوڑ ہو بھی رہی ہے یہ فلاں مسجد اچھی، لیکن حقیقت میں جو آباد کرنا ہے وہ نماز کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مسجد بہت بڑی ہو، نمازی ایک صف ہو تو یہ مسجد خوبصورت نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے یہ مسجد۔ مسجد خوبصورت کب ہوتی ہے جب اس طریقے سے کھچا کچ بھری ہوئی ہو، اس طریقے سے کھچا کچ بھری ہوئی ہو۔ ایک اور حدیث جو ذہن میں آ گئی کہ مسجدوں میں اوتاد بولتے ہیں کھمبوں کو، حدیث میں آتا ہے کہ مسجدوں میں کچھ کھمبے ہوتے ہیں،
یہ کھمبے مراد نہیں ہے یہاں پر جو دو کھمبے لگے ہوئے ہیں، آپ مت سمجھ لینا یہ کھمبے ہیں، کھمبوں سے مراد لوگ ہیں۔ مسجدوں کے کچھ کھمبے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ آئے تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کدھر چلا گیا۔ جو بندہ یہاں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا تھا، یہاں بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا تھا، یہاں بیٹھ کر کے درس پڑھتا تھا، یہاں بیٹھ کر کے ذکر کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر کے فجر کے بعد ذکر کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر کے درس سنتا تھا، وہ بندہ کہاں چلا گیا؟ فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں جا کر کے اس کی فرشتے عیادت کرتے ہیں، اس کے گھر میں جا کر کے اس کی فرشتے عیادت کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی اعانت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ہم سب لوگ، اکثر لوگ ہم میں سے اس سے محروم ہیں، اکثر لوگ ہم میں سے اس سے محروم ہیں۔ وہ ڈھونڈتے ہیں، اس جگہ کو ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ آدمی بیٹھتا تھا، اس کرسی پر ڈھونڈتے ہیں جس کرسی پر وہ بیٹھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا۔ یہ وتد ہے، یہ کیا ہے؟ کھمبے ہیں، یہ انسانوں کی شکل میں جو مسجد کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ دیکھو حدیث کے اندر جو تشبیہ بیان کی گئی ہے کتنی زبردست ہے کہ وہ مسجد کو اپنے آپ کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ لوگ چلے جائیں ایسے لوگ تو سمجھو کہ یہ مسجد حصی طور پر تو قائم ہے، یہ مسجد ہمیں نظر آ رہی بلڈنگ صحیح سلامت ہے، لیکن حقیقت میں معنوی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ مسجد ایک کھمبا اس کا غائب ہو گیا اگر ایک آدمی چلا گیا، دوسرا کھمبا چلا گیا اگر دوسرا آدمی چلا گیا، تو سمجھیں آپ کہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرشتے ان کی زیارت کرتے ہیں اگر بیمار ہو جائیں، ان کی مدد کرتے ہیں اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، سفر میں چلے جائیں، فرشتے ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن ہم میں سے ہر لوگ کیا ہے؟ اس فضیلت سے غافل ہیں اور ان کو نہیں جانتے ہیں۔ المسجد بیت لکل تقی، حدیث میں آتا ہے مسجد ہر پرہیزگار، دیندار، متقی آدمی کا گھر ہے۔ مسجد ہر پرہیزگار متقی آدمی کا گھر ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَتَقَفَّلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ کس چیز کی؟ بالروح والرحمت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کی گارنٹی لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرے گا، اس کو سکون عطا کرے گا، اس کو چین، سکون، اطمینان عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے والجواز علی الصراط، پل صراط پر سے اس کو گزار دے گا، پل صراط پر سے اس کو گزار دے گا۔ یہ پل کئی بار آپ لوگوں کے سامنے اس کی صفت اور کیفیت بیان کی گئی ہے، بہت باریک۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرے گا۔ اللہ نے گارنٹی لی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے کفالت لی ہے کہ میں ایسے آدمی کو جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے گا اس کو اس پل پر سے پار کروا دوں گا، اس کو اس پل پر سے پار کروا دوں گا۔ الجواز علی الصراط الى رضوان اللہ، اللہ کی خوشی کی طرف یعنی جنت کی طرف پل پار کروا کر کے اس کو جنت میں داخل کروا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے اس آدمی کے لیے جو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے سنا دوں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، جنت میں تمہارے درجات بلند کر دے گا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا، خاص طور سے ٹھنڈی کے موسم میں نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم بڑھا کر کے چلنا، یعنی بار بار مسجدوں کی طرف آنا، ہر بار مسجدوں کی طرف آنا۔ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔
یہ کیا ہے؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے انسان کسی اسلامی بارڈر کے اوپر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ملک کی، اسلامی ملک کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے لیے بہت فضیلت ہے جو لوگ اسلامی بارڈر کے اوپر دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، سرحد کی حفاظت کرتے ہیں. یہ عمل اتنا ہی ہے، اس کے برابر ہے. کیا کون سی تین چیزیں تھیں؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو بنانا نہ چاہتے ہوئے بھی، خاص طور سے ٹھنڈی کے موسم میں، وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدم بڑھا کر کے آنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو یہ تمہارے نبی کی باتیں تھیں اور قرآن کی آیتیں تھیں جو میں مناسب سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے سنائی جائیں، آپ لوگوں کے سامنے بتائی جائیں کہ مسجد کی کتنی فضیلت ہے، مسجد آنے والے کے لیے کتنی نعمتیں ہیں، مسجد آنے والوں کے لیے کتنی فضیلتیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے ہم اس مقصد کو کبھی نہ بھولیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور نماز سے بہتر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے جو کبھی معاف نہیں ہے، سوائے ایک حالت کے کہ آدمی کیا ہو، پاگل ہو یا اس کا دماغ ٹھکانے نہ ہو، بس اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. ہم سب لوگ اپنا جائزہ لیں جو نماز کو چھوڑتے ہیں، تندرست ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم چھوڑ دیتے ہیں. وقت آئے گا کہ آپ نماز پڑھنا چاہو گے لیکن نہیں پڑھ پاؤ گے، آپ کا جسم آپ کو اجازت نہیں دے گا. وقت آئے گا آپ اتنے مشغول کر دیے جاؤ گے، اتنے مشغول کر دیے جاؤ گے کہ چاہو گے کہ میں مسجد چلا جاؤں تھوڑا سا کام بند کر کے، لیکن نہیں کر پاؤ گے. وقت آئے گا کہ آپ بیمار ہو جاؤ گے، چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ پاؤ گے. اللہ نے ابھی جو وقت دیا ہے اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں. مسجدوں سے جڑیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ لوگوں کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ایک بات ذہن میں آئی کہ جو گلف میں رہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر، لیکن یہاں آنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. گلف میں جو کام کرتے ہیں، سعودی میں یا دبئی وغیرہ میں، قطر میں، اکثر لوگ تو 90% لوگ ادھر ہی کام کرتے ہیں، گلف ہی میں کام کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہاں وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں نماز، تو یہ نمازیں قبول ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے ڈر سے تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ تو حکومت کے ڈر سے پڑھتے ہیں یا کفیل کے ڈر سے پڑھتے ہیں. تو دیکھیں ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کا ڈر ختم ہی ہو گیا ہے لوگوں سے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ قبول بھی نہیں ہوتی ہے. کیا فائدہ ہے پھر اس چیز کا؟ جو پڑھیں اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، وہاں بھی تمہارا رب ہے، یہاں بھی تمہارا رب ہے. پڑھیں تو اللہ کے لیے. میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو کہ ہم وہاں پڑھتے ہیں یہاں نہیں پڑھ پاتے ہیں. کیوں بھائی یہاں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہاں تو وہاں تو آپ لوگوں کے لیے کام ہونے کے باوجود آپ پڑھ لیتے ہو، یہاں فری ہونے کے باوجود نہیں پڑھتے ہو. یہاں تو زیادہ پڑھنا چاہیے، یہاں تو قرآن بھی پڑھنا چاہیے. وہاں موقع نہیں ملتا ہے آپ لوگوں کو کہ بزی رہتے ہو، ہے نا. یہاں آپ کو پورا فل موقع ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے ہو. تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اس کا مطلب آپ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہو. اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو جو اللہ وہاں ہے وہ اللہ آپ لوگوں کا رب ادھر بھی ہے. یہ مت سمجھو کہ اس کی نعمتیں بھائی سعودی میں کماتے ہیں، قطر میں کماتے ہیں، دبئی میں کماتے ہیں، ہندوستان میں کیا کماتے ہیں، لاڑونوں میں ہم لوگ کیا کماتے ہیں. تو جہاں نعمتیں ملیں گی وہیں نماز پڑھیں گے بس. جہاں نعمتیں نہیں، یہاں بھی تو تمہارے لیے نعمتیں، تمہاری بیوی ادھر ہے، تمہارے بچے ادھر ہے، تمہارے ماں باپ ادھر ہیں. وہاں سے جانے کے بعد ادھر ہی آنا ہے آپ لوگوں کو. ساری نعمتیں تو ادھر ہی ہیں. تو یہ نہ سمجھے کبھی بھی کہ نعمتیں ادھر ملتی ہیں تو ادھر پڑھیں گے. نہیں، ہمیں یہاں بھی پڑھنا چاہیے. یہاں آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی نمازی بنیں گے، آپ کی بیوی بھی نمازی بنے گی، آپ کے گھر والے بھی نمازی بنیں گے، سارے کے سارے لوگ نمازی بنیں گے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.